وائسز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. راہل گاندھی نے آواز اٹھائی ہے, ششی تھرور نے آواز اٹھائی ہے, چدمبرم نے آواز اٹھائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی انٹلیکچوئل اروندھتی رائے ہیں, مرکنڈے کاٹچو ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو آوازیں اٹھا رہے ہیں. لیکن وہ آواز آخر کب تک ہوتا رہے گا؟ ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر اس بات کو اٹھانے سے مودی کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو ایسا نہیں ہے. دیر از آلویز اے لمٹ ٹو سم تھنگ, اور اس کے اوپر پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. G7 کا اجلاس آج ہو رہا ہے. G7 کے اجلاس کے اندر بھی یورپین یونین کے صدر نے یہ کہا کہ جناب مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. یونائٹڈ نیشنز بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم بات کریں گے. صرف وہاں کے پولیٹیکل لوگوں کو بھی کشمیر سے دور رکھا جا رہا ہے, تو کیا اس کا ریئیکشن ہم کانگریس کی جانب سے آ سکتا ہے پارلیمنٹ, ہندوستان کے پارلیمنٹ کے اندر یا ود ان ہندوستان یہ پولیٹیکل ریئیکشن آئے گا؟ راہل گاندھی سے کیا کنورسیشن ہوئی, ذرا سنیے گا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, وہاں پر کانشینشیس وائسز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. راہل گاندھی نے آواز اٹھائی ہے, ششی تھرور نے آواز اٹھائی ہے, چدمبرم نے آواز اٹھائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی انٹلیکچوئل اروندھتی رائے ہیں, مرکنڈے کاٹچو ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو آوازیں اٹھا رہے ہیں. لیکن وہ آواز ہمارے حق میں نہیں اٹھ رہی ہے. اس کو ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے جو کہ انڈین پلورلزم, انڈین سیکولرزم کے منہ سے نقاب نوچا ہے, یہ اس کے خلاف ہے. راہل گاندھی صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کا فیصلہ کر دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 370 کو ابالش کر کے غلط کیا گیا ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, جو جنرل صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کانگریس کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس کو بہتر انداز میں ہینڈل کر رہی تھی. حقیقت میں یہ صورتحال تو ایسی ہی تھی. یہ ذرا اس کو کروڑ طریقے سے کر رہے ہیں, وحشیانہ انداز میں کر رہے ہیں, ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. اور وہ کیا تھے, اس کو ویلڈ طریقے سے لپیٹ لپاٹ کر پیش کرتے تھے کہ اچھا جی اس کو ہم اس طرح دیکھ لیں گے, اس طرح دیکھ لیں گے. لیکن کشمیریوں کی حالت زار میں فی نفسہ ہی کوئی چینج نہیں آئی تھی. دوسری بات, میں مسلم امہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں ہمیں من حیث القوم اور حکومت کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت امہ شمہ کی کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اپنے مفادات کے حوالے سے وہ فیصلے کرتے ہیں. کبھی ہمیں مودی کا حوالہ نظر آ جاتا ہے, کبھی کسی اور کا حوالہ نظر آتا ہے, کبھی انڈیا ایران کے ریلیشن نظر آتے ہیں. تھوڑا سا تاریخ میں بھی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے آپس میں کوئی محبت کا سلوک اتنا زیادہ نہیں کیا ہے. خلفائے راشدہ سے اگر شروع کرتے ہیں تو جنگ صفین سے لے کر, جنگ جمل سے لے کر, جو امید نے عباسیڈز کے ساتھ کیا, جو تیموریوں نے بغداد کے ساتھ کیا, جو ٹرکس نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا, جو لودھیوں نے مغلوں کے ساتھ کیا, اینڈ ویسے ورسا, تو مسلمان تو آپس میں ایسے ہی لڑتے جھگڑتے رہے ہیں. ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کے درمیان میں اتنی پیسفل کو ایگزسٹنس رہی ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, جو منصور نے بہت اچھی بات کی ہے, کہ ہم نے کون سے ایسپیکٹس کو ابھی پش along کرنا ہے. کیا کہ اگر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب کی بار ہم بھرپور انداز سے کشمیر کا ساتھ دیں گے ہر محاذ پہ, تو پھر ہمیں کچھ اور سٹیپ لینا پڑیں گے. جنرل صاحب جی دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں مزید بہت کچھ کرنا ہے. لیکن ماضی میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے جب کولڈ وار تھی تو اس میں ہم دو ڈیفرنٹ بلاکس میں تھے, انڈیا اور پاکستان. اور یونائٹڈ UN ریزولوشنز کے مطابق اس لیے فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم جب ایک دفعہ لے کے گئے تو USSR نے اس کو ویٹو کر دیا تھا. تو کولڈ وار جب تک رہی 1990-91 تک, تو اس وقت تک تو کچھ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کا پلیبسسٹ یا UN ریزولوشن کے مطابق کوئی فیصلہ ہو سکے. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جو خود کشمیر کی انٹرنل لیڈرشپ تھی, انڈین ایکیوپائڈ کشمیر کی, وہ خود ڈیوائیڈڈ تھے. اور ان میں ایک بلاک تھا جو شیخ عبداللہ, فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ, اور یہ جو ہیں خاتون ہیں وہاں محبوبہ مفتی صاحبہ, جی, تو یہ لوگ یونینسٹ تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہی رہیں اور انڈیا کا یونین کا حصہ رہتے ہوئے ہمیں آٹونومی ملے. جبکہ آزادی کی آواز اٹھانے والے لوگ جو تھے ان کو دبایا گیا تھا, اور انتخابات بھی ہوتے تھے, اور یہی لوگ اقتدار کے مزے بھی لے رہے تھے اور انڈین یونین کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے تھے. ان کی بھی ایک بڑی بھاری سپورٹ وہاں بنی ہوئی تھی. لیکن اب جو نریندرا مودی کی ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے, اور اس کی گورنمنٹ نے بڑے اپنے کارڈز اچھے پلے کیے, انہوں نے کوئی ایکسٹریم قدم نہیں اٹھایا, اور وہ ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کرتے رہے, بائی لیٹرلزم کی بات کرتے رہے. پھر 1971 کا جو سملا ایکارڈ تھا اور 72 کا, اس کی وجہ سے, اور اس کے بعد لاہور ڈکلیریشن کی وجہ سے پھر یہ بات ہوئی کہ ہم بائی لیٹرلی اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے, اگرچہ وہ ہوگا UN ریزولوشن کی روشنی میں ہی. لیکن وہ بھی ایک ایسا گن چکر تھا جس میں آپ پڑے رہے 100 سال اور تو کچھ نہیں ہوگا. 72 سے لے کے آج تک. لیکن جنرل صاحب وہاں بھی صورتحال سر پولیٹیکلی بھی بہت ڈیفرنٹ ہے. اگر ہمارے پاس وہ
टॉक पड़ी है जो राहुल गांधी ने वहां ऑफिशियल्स के साथ की श्रीनगर कश्मीर पर, जो हिंदुस्तान ने किया और उस पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक इशारा डॉक्टर साहब ने भी दे दिया। इसराइली फार्मूला जो फ़लस्तीन पे लगा, उसी तरह का कुछ स्टैंड जो है मोदी भी कश्मीर पर लेने जा रहे हैं। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे जो कंपेन उनको अवार्ड्स पर हो रही है जो कि मुस्लिम ममालिक की जानिब से मिल रहा है, तो क्या मैसेज क्या जा रहा है हमारा मुस्लिम उम्मा की जानिब से, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जानिब पे, ख़ास तौर पे कश्मीर को लेके? देखिए, मेरे ख्याल में हकीकत पसंदाना बात करनी हमें चाहिए, और जो सिचुएशन हम देख रहे हैं मुस्लिम उम्मा की जानिब से, ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता से जो ममालिक हैं उनकी जानिब से जिस किस्म का रिस्पांस आया है वो बड़ा मायूस कुन किस्म का रिस्पांस है। अब हाँ, आप कह सकते हैं कि उनके अपने मफादात हैं और जिसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसले किए। मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, और अपनी उन तमाम उस तबके को मद्देनज़र रखते हुए यूएई अपना जो है वो इक़दामात उठा रहा है, और जो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसका उन्होंने उतना ख्याल नहीं किया। सऊदीया से भी और मुख्तलिफ दीगर ममालिक से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने भी तो आखिर अपना सोचना है कि नहीं सोचना, पाकिस्तान ने भी तो अपना फैसला करना है। हाँ ठीक है, कश्मीर के ऊपर हम सब कोई डाउट नहीं है इस बात में कि हमारे एक बरादराना हमारा उनके साथ एक लिंक है, सिर्फ मजहबी लिंक नहीं है, पड़ोसी होने के नाते हमारे अपने भाई हैं वो जिनके साथ हमारा एक लिंक है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या फैसला किया है कि हम किस हद तक आगे जाएंगे। सियासतदान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी पब्लिक पोस्चरिंग और होती है और उनकी ड्राइंग रूम की पोस्चरिंग जब वो टेबल के ऊपर बैठते हैं वो और होती है। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से कि जब ये सियासतदान टीवी के सामने आते हैं, कैमरे के ऊपर आते हैं, तब ये बात और कुछ करते हैं, लेकिन अंदर खाते जो है वो बात कुछ और चल रही होती है। अगर तो पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि कश्मीरी भाइयों का हर सूरत साथ देना है, तो माजरत के साथ जो इक़दामात अभी तक हमने उठाए हैं वो तो कहीं से भी पूरी तरह जो है वो टिक नहीं करते कि हाँ जनाब आपने अपनी फुल फोर्स लगाई है। बिल्कुल, आपको जो कुछ हुआ है उस पे आपको डाउट है, जो पैगामात आ रहे हैं। जी जनरल साहब मंसूर भाई, मुझे डाउट नहीं, मैं डाउट का लफ्ज नहीं कहूंगा, मैं डाउट का लफ्ज नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि मजीद हो सकता है,